زیادہ تر آج ہمارے معاشرے کے اندر مائیں اپنی بیٹیوں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں اور ان کے گھر اجاڑ رہی ہیں۔ بڑا اچھا سوال کیا، آج کل جو حالات حاضرہ چل رہے اس وقت، میں آپ کو کیا بتاؤں، سچی بات بتا رہا ہوں، میرے جو تجربے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، ماں باپ رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور ایک کثیر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر رسمیں دیکھیں آپ، منگنی ہو رہی ہے جی، وہ جتنے میں منگنی کرتے ہیں اتنے میں تو ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، منگنی پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، پھر وہ شادی سے ایک رات پہلے جناب وہ ہندوؤں کی پوری نقالی کرتے ہوئے مہندی کی رسم ہوتی ہے، اور پھر برات کو پوری فوج کو کھانا کھلانا، پھر جہیز دینا۔ یہ نہیں کہ لڑکے والوں پر کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ برات جو لے کے آ رہے ہیں اتنا بڑا ٹبر اور لشکر، اس کے جو بسوں کے کرائے ہیں، اب آپ اندازہ کریں لاہور سے گجرا والے اگر کوئی برات جانی ہو، گجرا والا سے لاہور آنی ہو، یہ قریب جو ہے قصور شیخوپورہ وہاں پہ آنے جانی ہو تو جتنے لوگ آتے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ تو کرائے پہ لگ جاتا ہے، لڑکے والوں کے بھی لگ رہے ہیں، حقدار دیا جا رہا ہے، پھر وہ وری کے نام پہ یہ بھی ہندوؤں کی رسم پوری کی جا رہی ہے اور بڑی مہنگی وری تیار کی جا رہی ہے، پیسے ان کے بھی خرچ ہو رہے ہیں، اور پھر لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی فضول خرچی کر کے لاکھوں روپیہ ضائع کر کے اب شادی ہوئی ہے، لڑکی ایک رات جاتی ہے واپس آتی ہے، اس کے بعد گھر ٹوٹ جاتا ہے، ایک دن بھی وہ دونوں میاں بیوی اکٹھا رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بے دین گھرانے ہیں، کوئی ملحد گھرانے ہیں، کوئی بڑے جناب ایسے ہیں جو دین کو نہیں مانتے، ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جو دیندار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے۔ تو عبد المنان بھائی بات یہ ہے کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا، اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے ہمارے ہاں، پہلی وجہ جو ہے وہ ہے عدم برداشت۔ ہمارے معاشرے کے اندر ویسی عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، بات میں لڑائیاں اور ایک دوسرے کے مقابلے، تو جب یہ عدم برداشت گھر میں آتی ہے نا میاں بیوی کے درمیان، میاں نے کوئی بات کہہ دی، اب بیوی کو برداشت نہیں ہو رہی، وہ آگے سے چپڑ بولی جا رہی، یہ زبان جو چاہتی ہیں نا عورتیں، اس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ عدم برداشت، خامد کی بات برداشت نہیں ہے، ساس کی بات برداشت نہیں ہے، سسر کی بات برداشت نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ساس سسر کون ہے؟ یہ ویسے ہی آپ کے ماں باپ ہیں نا، جیسے آپ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہیں تو یہ بھی آپ کے ماں باپ ہیں، جیسے ان کی عزت ادب و احترام ایسے ان کا بھی عزت ادب و احترام۔ لیکن میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، آج کل کی لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ بھی ایسی بدتمیزی کرتی ہیں، یہ گھر سے ہی تربیت ملتی ہے ان کو، پہلے ماؤں کی نافرمانی، ماؤں کے آگے زبان چلانا، ماؤں کے آگے چپڑ کرنا، ماں نے کام کہہ دیا نہیں کرنا، اب ماں وہ برداشت کر رہی ہے، ماں وہ اس کو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی بیٹی ہے، سر پہ چڑھا رہی ہے، تو اب جب یہ سسرال میں چل جاتی ہے وہی سلوک ساس سسر کے ساتھ کرتی ہے، اب وہ ساس ماں تو نہیں بن سکتی نا، وہ تو اگر یہ ایک سنائے گی وہ آگے 10 سنائے گی، اور پھر کیا ہوگا، نتیجہ لڑائی، اور لڑائی کا نتیجہ گھر ٹوٹنا۔ دوسری ایک سب سے بڑی وجہ جو سبب ہے نا گھر ٹوٹنے کا، وہ یہ ہے کہ جو لڑکی اپنے میکے کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھتی ہے نا، جو ماں اس کو پٹیاں پڑھاتی ہے اور اس کے پیچھے چلتی ہے نا، وہ کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ زیادہ تر آج ہمارے معاشرے کے اندر مائیں اپنی بیٹیوں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں اور ان کے گھر اجاڑ رہی ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، فون اٹھاتی ہے، جی مجھے انہوں نے یہ کر دیا، اور ٹھیک ہے پتر تو آ جا کر، کوئی گل نہیں سنبھال لیں گے، اور پھر وہ جاؤ لے کے آؤ ان کو، پھر آ کے اس کے خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں سسرال والے، ان کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اب جب دیکھیں نا پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب وہ گھر سے لڑکی کو روانہ کیا جاتا دلہن کو، تو ماں باپ یہ کہتے پتر تو ساڑھے واسطے مار گئی ہیں، تیرا گھر وہی ہے جتنے تو جا رہی ہے، اب تم نے آنا ہے نا ہنسی خوشی 100 بار آؤ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن اگر ناراض ہو کے آنا ہے نا تو پھر نہ آنا ہمارے گھر، تمہارا جنازہ اس گھر سے نکلنا چاہیے۔ یہ ہمارے بڑے اپنی بیٹیوں کو سکھا کے بھیجتے تھے۔ تو آج کل کیا ہے، اچھا ساسو نو تھلے لا کے رکھنا ہے، نہ مننے گل مینوں دسنا ہے،
اور پھر بات پہ پھر جب پیچھے سے کلاسیں ملتی ہیں کہ لو جی آپ یہ کرو، اب ان کے ساتھ یہ کرو، اب ان کے ساتھ یہ کرو، وہ مائیں پٹیاں پڑھا کے اپنی بیٹیوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو سب سے بڑے دو سبب ہیں، ایک عورتوں کی زبان عدم برداشت اور خامد کے سامنے زبان چلانا، اور دوسرا وہ پیچھے سے پٹیاں پڑھنا۔ جب تک یہ دو کام ختم نہیں ہوتے نا اس وقت تک گھر نہیں بچ سکتا۔ ایک تو سب سے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ خامد جب غصے میں ہے، کبھی ناراض ہے، خاموش ہو جاؤ، خامد کو نہ سنی جائے۔ اچھا جب غصہ نہیں ہوگا تو اس وقت اس کو اپنی صفائی بھی دے دے، کوئی بات بیان کرے کر بھی دے۔ دوسرا، پیچھے سے پٹیاں پڑھنا بند کریں اور ماں کو ہر بات کی خبر دینا کہ جی ادھر یہ ہو گیا جی، آج دال پکی ہے جی، آج یہ گوشت پکا ہے جی، آج یہ گوبھی پکی ہے، آج یہ سالن ہمارا پورا نہیں ہوا، آج اس کو دیہڑی نہیں ملی، اور آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، آج اس نے مجھے یہ کہا ہے، آج اس کی ماں نے مجھے یہ کہا ہے، آج اس کی بہن نے مجھے یہ کہا ہے۔ اور پھر اس پہ اس کی والدہ جو اس کو پٹیاں پڑھاتی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتا نا تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ پتر ہوتی رہنا ہے، ان کے ساتھ ایسی رہو جیسے وہ تمہارا گھر ہے، اب تم نے خود اس کو ہینڈل کرنا ہے، ہم سے مشورے نہیں لینے، انشاءاللہ گھر بات